اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی العزیز سورہ اعراف پارہ نمبر 9 سٹارٹ کریں گے، آیت نمبر 88۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے اس سے کہا کہ اے شعیب علیہ السلام، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ شعیب نے جواب دیا، کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا؟ ہاں ہم راضی نہ ہوں، ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں پلٹ آئیں، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے۔ ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا کسی طرح ممکن نہیں، الا یہ کہ اللہ ہمارا رب ہی ایسا چاہے۔ اب یہ جو فکر ہے اسی معنی میں جس میں انشاءاللہ کا لفظ بولا جاتا ہے، جس کے متعلق سورہ کہف میں بھی ارشاد ہوا ہے کہ کسی چیز کے متعلق دعوے کے ساتھ یہ نہ کہہ دیا کرو کہ میں ایسا کروں گا، بلکہ کیا کہا کرو کہ اگر اللہ چاہے گا تو ایسا کروں گا۔ اس لیے کہ مومن جو اللہ رب العزت کی سلطانی اور بادشاہی کا اور اپنی بندگی اور تابعیت کا ٹھیک ٹھیک ادراک رکھتا ہے نا، کبھی بھی اپنے بال بوتے پر یہ دعوے نہیں کر سکتا کہ میں فلاں بات کر کے رہوں گا، فلاں حرکت میں ہرگز نہیں کروں گا۔ جب بھی وہ کہے گا تو یوں کہے گا کہ میرا ارادہ ایسا کرنے کا نہیں ہے، لیکن میرے اس ارادے کا پورا ہونا میرے مالک کی مشیت پر موقوف ہے۔ اللہ توفیق بخشے گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، ورنہ میں ناکام رہ جاؤں گا۔ تو یہ بیسیکلی اس میں یہ جو فرمایا گیا نا کہ لا الا ان یشاء اللہ ربنا، تو اس میں بیسیکلی اس کا یہ مطلب ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اسی پر ہم نے اعتماد کر لیا۔ اے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے آپس میں کہا، اگر تم نے شعیب کی پیروی قبول کر لی تو برباد ہو جاؤ گے۔ مگر ہوا یہ کہ ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے مٹے کہ گویا کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ شعیب کے جھٹلانے والے ہی آخر کار برباد ہو کر رہے۔ اب یہ مدین کی تباہی جو ہے یہ مدت ہائے دراز تک یہ جو آس پاس کی قومیں تھیں نا ان میں ضرب المثل رہی۔ زبور میں ایک جگہ آتا ہے کہ اے خدا، فلاں فلاں قوموں نے تیرے خلاف عہد باندھ لیا ہے، لہٰذا تو ان کے ساتھ وہی کر جو تو نے مدیان کے ساتھ کیا۔ یعنی اس میں ان الفاظ میں یہ بات کوٹ کی گئی ہے کیونکہ یہ جو تباہی تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی تباہی تھی، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کرپٹ ترین قوم تھی۔ یہ بڑی عبرت انگیز آیات ہیں کہ اللہ کے قوانین کو بدلنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج کوئی نبی نہیں ہے ورنہ اس طرح کی قومیں آج بھی اٹھا کے پٹکی جاتی۔ شعیب علیہ السلام کی جو کرپٹ قوم تھی کیا کرتے تھے؟ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، بددیانتی کرتے تھے، اور ان کی اصلاح کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام آئے۔ سرداران قوم نے کیا کہا کہ اگر شعیب کی پیروی کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ یہ جو ہر زمانے کے بگڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا حق سے ایسا ہی خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ تو آج بھی کیا کہا جاتا ہے؟ سود نہیں ہوگا تو تجارت کیسے چلے گی؟ آئین کی دفعات 62 اور 63 کا اگر نفاذ کر دیں تو پارلیمنٹ کیسے چلے گی؟ اگر اسلام کے اصول مان لیں گے تو پھر چلتا ہوا کام رک جائے گا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے، تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا، لہٰذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے پھر کیسی تباہی میں ان کو ڈالا، کیسے ان کو تباہ کیا کہ عرصہ دراز تک وہ لوگوں کے لیے نا ایک مثال بنے رہے، لوگ ان کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے؟ وہ ایسے مٹے کہ گویا کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ شعیب کے جھٹلانے والے ہی آخرکار برباد ہو کر رہے، اور شعیب یہ کہہ کر ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ اے برادران قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں
مبتلا نہ کیا ہو، اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پر۔ پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ ہمارے اسلاف پر بھی اچھے اور برے دن آتے ہی رہے ہیں۔ آخرکار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے جھٹلایا۔ ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے۔ پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے گی جبکہ وہ سوتے پڑے ہوں، یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ اب ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکا یک ان پر دن کے وقت نہ پڑے گا جبکہ وہ کھیل رہے ہوں؟ کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ اور کیا ان لوگوں کو جو سابق اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوتے ہیں، اس امر واقعی نے کچھ سبق نہیں دیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پر انہیں پکڑ سکتے ہیں؟ اب ایک بتایا جا رہا ہے کہ ایک گرنے والی قوم کی جگہ جب دوسری قوم اٹھتی ہے، اس کے لیے اپنی جو پیش رو قوم ہے اس کے زوال میں بہت رہنمائی موجود ہوتی ہے۔ اگر وہ عقل سے کام لے تو آرام سے سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ مدت پہلے جو لوگ اس جگہ داد عیش دے رہے تھے، جن کی عظمت کا جھنڈا یہاں پہ لہرا رہا تھا، انہیں فکر و عمل کی کن غلطیوں نے برباد کی ہے۔ اور یہ بھی محسوس کیا جا سکتا ہے کہ جس اقتدار نے کل انہیں ان کی غلطیوں پر پکڑا تھا، جس بالا تر اقتدار نے، اور ان سے یہ جگہ حالی کرا لی گئی تھی، وہ آج کہیں چلا نہیں گیا ہے، نہ ہی اس سے کسی نے یہ مقتدرت چھین لی ہے کہ اس جگہ کے موجودہ ساکن جو ہیں اگر وہی غلطیاں دوبارہ کریں گے تو وہ ان کو بھی پکڑے گا۔ وہ طاقت رکھتا ہے، وہ جب چاہے جو بھی اس کی نافرمانی کرے گا، جو بھی وہ غلطیاں دہرائے گا، وہ طاقت رکھتا ہے، وہ آج بھی پکڑ سکتا ہے۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ مگر وہ سبق آموز حقائق سے تغافل برتتے ہیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں سنتے۔ یہ قومیں جن کے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں تمہارے سامنے مثال میں موجود ہیں، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر اسے وہ ماننے والے نہیں تھے۔ دیکھو اس طرح ہم منکرین حق کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ یعنی پچھلی آیت مبارکہ میں یہ جو ارشاد ہوا تھا کہ ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں پھر وہ کچھ سنتے نہیں ہیں، یعنی کیا ہوتا ہے؟ اس کی تشریح اللہ رب العزت نے اس آیت میں خود فرما دی ہے نا کہ دلوں پر مہر لگانے سے مراد جو ذہن انسانی ہے اس کا اس نفسیاتی قانون کی زد میں آ جانا ہے کہ جس کی روح سے ایک دفعہ جہلی تعصبات اور نفسانی اغراض جو ہیں اس کی بنا پر حق سے انسان منہ موڑ لیتا ہے، اور پھر اپنی ضد، اپنی ہٹ دھرمی کے الجھاؤ میں پھر وہ الجھتا ہی چلا جاتا ہے۔ کسی دلیل، کسی مشاہدے، کسی تجربے سے اس کے دل کے دروازے جو ہے نا حق کو قبول کرنے کے لیے نہیں کھلتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ان میں سے اکثر میں کوئی پاس عہد نہ پایا بلکہ اکثر کو فاسق ہی پایا۔ پھر ان قوموں کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا۔ پس دیکھو کہ ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ موسیٰ نے کہا، اے فرعون، میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں، میرا منصب یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں۔ میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے صریح دلیل ماموریت لے کر آیا ہوں، لہٰذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 2 چیزوں کی دعوت لے کر فرعون کے پاس بھیجے گئے تھے۔ وہ 2 چیزیں کیا تھیں؟ ایک یہ کہ وہ اللہ کی بندگی قبول کر لے، اسلام قبول کر لے، اور دوسری یہ تھی کہ بنی اسرائیل کی قوم جو کہ پہلے سے مسلمان تھی اور ان پر فرعون جو ہے وہ ظلم کر رہا تھا تو اسے اپنے پنجہ ظلم سے رہا کر دے۔ قرآن میں ان دونوں دعوتوں کا کہیں یکجا ذکر کیا گیا ہے اور بعض جگہوں پر موقع محل کے لحاظ سے صرف ایک ہی جو ہے نا بیان کرنے پر اکتفا کیا گیا ہے۔ فرعون نے کہا، اگر تو کوئی نشانی لایا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے پیش کر۔ موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور یکا یک وہ ایک جیتا جاگتا اژدہا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا اور سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا۔ اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا کہ یقیناً یہ بڑے شخص بڑا ماہر جادوگر ہے،
تمہیں زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، اب کہو کیا کہتے ہو؟ پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیے اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیج دیجیے کہ ہر ماہر فن جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے۔ انہوں نے کہا اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا صلہ تو ضرور ملے گا۔ فرعون نے جواب دیا ہاں، اور تم مقرب بارگاہ ہوگے۔ پھر انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تم ہی پھینکو۔ انہوں نے جو اپنے عنچر پھینکے تو نگاہوں کو مسحور اور دلوں کو خوفزدہ کر دیا اور بڑا ہی زبردست جادو بنا لائے۔ ہم نے موسیٰ کو اشارہ کیا کہ پھینک اپنا عصا۔ اس کا پھینکنا تھا کہ آن کی آن میں وہ ان کے اس جھوٹے طلسم کو نگلتا چلا گیا۔ اب یہ گمان کرنا صحیح نہیں ہے کہ عصا جو ہے ان لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل گیا جو جادوگروں نے پھینکی تھیں، اور سانپ اور رسدہے جو ہے بنے نظر آ رہے تھے۔ قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ عصا نے سانپ بن کر ان کے اس طلسم فریب کو نگلنا شروع کر دیا جو انہوں نے تیار کیا تھا۔ یعنی اس کا صاف مطلب یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سانپ جدھر جدھر گیا وہاں سے جادو کا وہ اثر کافور ہوتا چلا گیا، اور اس کی بدولت وہ جو لاٹھیاں اور رسیاں جو سانپوں کی طرح لہراتی نظر آ رہی تھیں نا، اس کی ایک ہی گردش میں جادوگروں کی ہر لاٹھی اور ہر رسی بن کر جو ہے وہ بن کر رہ گئی۔ اس طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہوا، اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا۔ فرعون اور اس کے ساتھی میدان مقابلہ میں مغلوب ہوئے اور فتح مند ہونے کی بجائے الٹے ذلیل ہو گئے، اور جادوگروں کا حال یہ ہوا کہ گویا کسی چیز نے اندر سے انہیں سجدے میں گرا دیا۔ کہنے لگے ہم نے مان لیا رب العالمین کو، اس رب کو جسے موسیٰ اور ہارون مانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے دیکھیں فرعونیوں کی چال جو ہے اس کو الٹا انہیں پر پلٹ دیا۔ انہوں نے کیا تھا کہ تمام ملک کے ماہر جادوگر بلا کر منظر عام پر اس لیے مظاہرہ کروایا تھا کہ عوام الناس جو ہیں ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جادوگر ہونے کا یقین دلائیں۔ لیکن ہوا کیا کہ شکست ہوئی ان لوگوں کو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو چیز پیش کر رہے ہیں اس کا ثابت ہو گیا، اور ان سب نے باتفاق فیصلہ کر لیا کہ یہ ہرگز جادو نہیں ہے، یقیناً اللہ رب العالمین کی طاقت کا کرشمہ ہے، اور اس کے آگے کسی جادو کا زور نہیں چل سکتا۔ فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لائے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یقیناً یہ کوئی خفیہ سازش تھی جو تم لوگوں نے اس دارالسلطنت میں کی تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو۔ اچھا تو اس کا نتیجہ اب تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے۔ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور اس کے بعد تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا۔ مخالف سمتوں پر کس طرح سے کہ اگر دایاں ہاتھ ہے تو بایاں پاؤں، اور بایاں ہاتھ ہے تو دایاں پاؤں، اس طریقے سے مخالف سمتوں سے۔ اور کیا کہنے لگا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور اس کے بعد تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا۔ اب وہ جو ایمان لا چکے تھے، دل سے اس چیز کو مان چکے تھے اور اللہ رب العزت کی ربوبیت کو دیکھ چکے تھے، کیا جواب دیا انہوں نے؟ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ انہوں نے جواب دیا بہرحال ہمیں پلٹنا اپنے رب ہی کی طرف ہے۔ تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم نے انہیں مان لیا۔ اے رب ہم پر صبر کا فیضان کر، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اے رب ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں۔ فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ ملک میں فساد پھیلائیں اور وہ تیری اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ بیٹھے؟ فرعون نے جواب دیا میں ان کے بیٹوں کو قتل کرواؤں گا اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا۔ اب یہ دیکھیں یہ ایک دور ستم وہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے رامسیس ثانی کے زمانے میں جاری ہوا تھا۔ پھر دوسرا دور ستم یہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد شروع ہوا۔ دونوں میں بات مشترک کیا تھی کہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرایا گیا، ان کی بیٹیوں کو جیتا چھوڑا گیا۔ قرآن ان کو کس الفاظ میں کوٹ کر رہا ہے؟ کیا فرمایا کہ اس نے کیا کہا تھا فرعون نے کہ ان کے بیٹوں کو میں قتل کراؤں گا اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا۔
ہمارے اقتدار کی گرفت ان پر مضبوط ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور آخری کامیابی انہی کے لیے ہے جو اس سے ڈرتے ہوئے کام کریں۔ اس کی قوم کے لوگوں نے کہا تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے اور اب تیرے آنے پر بھی ستائے جا رہے ہیں۔ اس نے جواب دیا قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید ان کو ہوش آئے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے کہ ہم اسی کے مستحق ہیں، اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فال بد ٹھہراتے، حالانکہ در حقیقت ان کی فال بد تو اللہ کے پاس تھی، مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے کوئی نشانی لے آئے، ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ آخرکار ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈی دل چھوڑے، سرسریاں پھیلائیں، مینڈک نکالے اور خون برسایا۔ یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں، مگر وہ سرکشی کیے چلے گئے، اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے۔ جب کبھی ان پر بلا نازل ہو جاتی تو کہتے اے موسیٰ تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر، اگر اب کہ تو ہم پر سے یہ بلا ٹلوا دے تو ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے، مگر جب ہم ان پر سے اپنا عذاب ایک وقت مقرر تک کے لیے جس کو وہ بہرحال پہنچنے والے تھے ہٹا لیتے تو وہ یکلخت اپنے حد سے پھر جاتے۔ تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے۔ اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اس سرزمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا۔ اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا، اور فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا گیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے۔ یہ جو سارا واقعہ ہے بنی اسرائیل کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائیں۔ ان کا پورا قصہ ہے کہ کیسے اللہ رب العزت نے معجزات دکھائے، جادوگر بھی مان لے آئے، لیکن فرعون کی قوم نہ مانی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر قحط بھیجے، طوفان آئے، ٹڈی دل چھوڑے گئے، سرسریاں پھیلائیں، لیکن اس قوم نے عقل سے کام نہیں لیا۔ فرعون کی پارلیمنٹ نے مشورے دیے کہ موسیٰ علیہ السلام فساد کر رہے ہیں، ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، ان کو پکڑیں، ان کو قتل کریں۔ تو آج کل بھی نا آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں جو حق کی بات کرتا ہے نا اس کو کیا کہا جاتا ہے، جو بھی حق کے لیے آزادی کے لیے لڑتا ہے اس کو دہشت گرد اور فسادی کہا جاتا ہے۔ فلسطین کی ہمارے سامنے مثال ہے، کشمیریوں کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ تو اسی طرح دیکھیں اس وقت بھی یہی کہا جا رہا تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اس طرح سے ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کی، لیکن ہوا کیا؟ فرعون اور اس کی قوم غرق ہوئی۔ اللہ نے کمزور بنی اسرائیل کو طاقتور کیا اور زمین کا وارث بنا دیا۔ اس کے بعد جو آگے تذکرہ ہے آیت نمبر 137 سے جو سٹارٹ ہو رہا ہے، بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کس طرح سے سربلندی عطا فرمائی۔ آیت نمبر 138 یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا، پھر وہ چلے اور راستے میں ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی گرویدہ بنی ہوئی تھی۔ کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں۔ موسیٰ نے کہا تم لوگ بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہو، یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے۔ پھر موسیٰ نے کہا کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت بخشی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے تمہیں نجات دی، جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ ہم نے موسیٰ کو 30 شب و روز کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا اور بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کر دیا، اس طرح اس کے رب کی مقرر کردہ مدت پورے 40 دن ہو گئی۔ موسیٰ نے چلتے ہوئے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جان نشینی کرنا اور ٹھیک کام کرتے رہنا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا۔ جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے التجا کی کہ اے میرے رب مجھے یارائے نظر دے کہ میں تجھے دیکھوں۔
فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں ذرا سامنے کی پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا۔ چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ غش کھا کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو بولا، پاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلا ایمان لانے والا میں ہوں۔ فرمایا، اے موسیٰ، میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کیا کہ میری پیغمبری کرے اور مجھ سے ہم کلام ہو، بس جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے اور شکر بجا لا۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت تختیوں پر لکھ کر دے دی اور اس سے کہا، ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کرے۔ ان قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا، میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں۔ وہ ہاں کوئی نشانی دیکھ لیں، کبھی اس پر ایمان نہ لائیں۔ اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہ کریں، اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس پر چل پڑیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور اس سے بے پرواہی کرتے رہے۔ ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا، اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کریں ویسا بھریں؟ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچھڑے کا پتلا بنا لیا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ نہ وہ ان سے بولتا ہے، نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے؟ مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ سخت ظالم تھے۔ پھر جب ان کی فریب خوردگی کا طلسم ٹوٹ گیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے ہیں، تو کہنے لگے، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ ادھر موسیٰ غصے اور رنج میں بھرا ہوا اپنی قوم کی طرف پلٹا۔ آتے ہی اس نے کہا، بہت بری جان نشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد، کیا تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے اور تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کر اسے کھینچا؟ ہارون نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، بس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے شامل نہ کر۔ یہاں قرآن مجید نے ایک بہت بڑے الزام سے حضرت ہارون علیہ السلام کی برات ثابت کی ہے۔ یہودیوں نے جو ان پر زبردستی چسپاں کر رکھے تھے نا، جو ان پر الزام لگا رکھا تھا، اللہ رب العزت نے یہاں پہ کلیئر کیا ہے۔ بائبل میں بچھڑے کی پرستش کا واقعہ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ سے اترنے میں دیر لگی تو بنی اسرائیل نے بے صبر ہو کر حضرت ہارون سے کہا کہ ہمارے لیے ایک معبود بنا دیجئے، اور حضرت ہارون نے ان کی فرمائش کے مطابق سونے کا بچڑا بنا دیا۔ اس کو دیکھتے ہی بنی اسرائیل پکار اٹھے، اے اسرائیل، یہی تیرا وہ وعدہ ہے جو تجھے ملک مصر سے نکال کر لایا ہے۔ پھر حضرت ہارون نے ان کے لیے ایک قربان گاہ بنائی، اعلان کر کے دوسرے روز تمام بنی اسرائیل کو جمع کیا اور اس کے آگے قربانیاں چڑھائیں۔ یہ تو بیسیکلی بائبل میں وہ واقعہ بیان ہوا ہوا ہے۔ قرآن مجید اس چیز کو کلیئر کرتا ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ڈیٹیل کے ساتھ اس غلط بیانی کی تردید کی گئی ہے۔ حقیقت واقعہ یہ بتائی گئی ہے کہ اس جرم عظیم کا مرتکب اللہ کا نبی ہارون نہیں بلکہ اللہ کا باغی سامری تھا۔ بظاہر یہ بات بڑی حیرت انگیز معلوم ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل جن لوگوں کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، ان میں سے کسی کی سیرت کو بھی انہوں نے داغدار کیے بغیر نہیں چھوڑا ہے، اور داغ بھی ایسے سخت لگائے ہیں جو اخلاق اور شریعت کی نگاہ میں بدترین جرائم شمار ہوتے ہیں۔ مثلاً شرک، جادوگری، زنا، جھوٹ، دغا بازی، ایسے بہت سارے بڑے بڑے گناہ جن سے آلودہ ہونا پیغمبر تو درکنار کسی ایک معمولی مومن اور شریف انسان کے لیے بھی انتہائی شرمناک بات ہے۔ تو یہ بات بجائے خود انتہائی عجیب ہے، لیکن بنی اسرائیل کی ہلاکی تاریخ پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ فی الحقیقت اس قوم کے معاملے میں یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ یہ قوم جب اخلاقی اور مذہبی انحطاط میں مبتلا ہوئے، عوام سے گزر کر ان کے حواس تک کو، حتیٰ کہ علماء، مشائخ اور دینی منصبدار جو ہیں نا، ان کو بھی گمراہیوں اور بد اخلاقیوں کا سیلاب بہا کر لے گیا۔ انبیاء علیہ السلام کی طرف آپ دیکھیں، جو وہ جرم خود کرتے تھے وہ انبیاء علیہ السلام کی طرف منسوب کر ڈالتے، تاکہ یہ کہا جا سکے کہ جب تک نبی ان چیزوں سے نہیں بچ سکیں تو پھر بھلا اور کون بچ سکتا ہے۔ تو اس معاملے میں یہودیوں کا حال ہندوؤں سے ملتا جلتا ہے۔
ہندوؤں میں بھی جب اخلاقی انحطاط انتہا کو پہنچا نا تو ایسا لٹریچر تیار ہوا کہ جس میں دیوتاؤں کی، رشیوں، منیوں، اوتاروں کی، یعنی جو بھی بلند ترین آئیڈیل قوم کے سامنے ہو سکتے تھے نا، ان سب کی زندگیاں بد اخلاقی کے تارکول سے سیاہ کر دی گئی، تاکہ یہ کہا جا سکے کہ جب ایسی عظیم الشان ہستیاں ان چیزوں میں مبتلا ہو سکتی ہیں تو ہم معمولی فانی انسان ہم کیا چیز ہیں۔ ہندو میں بھی یہی چیز ہے نا، اپنے جن لوگوں کو وہ اپنے آئیڈیل سمجھتے ہیں، ایون جن کی وہ پوجا تک کرتے ہیں، ان کے بارے میں یہ سارے اتنے بڑے بڑے الزام اور اتنی بڑی بڑی چیزیں انہوں نے ان کے ساتھ جوڑ رکھی ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کا ارشاد فرماتا ہے کہ تب موسیٰ نے کہا، اے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب سے بڑھ کر رحیم ہے۔ جواب میں ارشاد ہوا کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے۔ جھوٹ گھڑنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں، اور جو لوگ برے عمل کریں اور پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو یقیناً اس توبہ اور ایمان کے بعد تیرا رب درگزر اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لیں جن کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور اس نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں۔ یہ بیسیکلی یہ طلبی جو ہے وہ اس غرض سے ہوئی تھی کہ قوم کے 70 نمائندے کوہ سینا پر پیشی کریں گے، وہاں پہ یعنی ان کے حاضری ہوگی خداوند کریم کے سامنے، اور قوم کی طرف سے وہ لوگ گوسالہ پرستی کے جرم کی معافی مانگیں گے اور دوبارہ سے اطاعت کا جو عہد ہے وہ استوار کریں۔ بائبل اور تلمود میں اس بات کا ذکر نہیں ہے، البتہ یہ ذکر ہے کہ جو تختیاں حضرت موسیٰ نے پھینک کر توڑ دی تھیں ان کے بدلے دوسری تختیاں عطا کرنے کے لیے آپ کو سینا پر بلایا۔ جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے عرض کیا کہ اے میرے رب، آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے، کیا آپ اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا تھا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخش دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آزمائش کا موقع جو ہے نا وہ انسانوں کے درمیان فیصلہ کن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں نا اس آزمائش کوئی بھی آزمائش بھیجتا ہے نا تو اس کے ذریعے چھان لیتا ہے جو کارآمد لوگ ہوتے ہیں اور ناکارہ انسان ہیں، الگ الگ اللہ تعالیٰ نا چھان کر پھٹک کر الگ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا عین متقاضا ہے۔ ایسے مواقع وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں، اور ایسے موقعوں پر جو کامیابی کی راہ پا لیتا ہے وہ اللہ کی توفیق اور رہنمائی سے پاتا ہے، جو ناکام ہوتا ہے وہ اس کی توفیق اور رہنمائی سے محروم ہونے کے بدولت ہی ناکام ہوتا ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رحمت اور توفیق اور رہنمائی ملنے یا نہ ملنے کا ہے نا وہ بھی ایک ضابطہ، وہ سراسر حکمت پر مبنی ہے، عدل پر ہے، لیکن بہرحال یہ بھی اپنی جگہ پر ثابت ہے حقیقت کہ انسان کا آزمائش کے مواقع پر کامیابی کی راہ پا لینا یا نہ پانا یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور ہدایت پر منحصر ہے۔ حضرت موسیٰ نے کیا کہا کہ ہمارے سرپرست تو آپ ہی ہیں، بس ہمیں معاف کر دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے، آپ سب سے بڑھ کر معاف فرمانے والے ہیں، اور ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی بھی لکھ دیجیے اور آخرت کی بھی، ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا۔ جواب میں ارشاد ہوا، سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے۔ بس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امی کی پیروی اختیار جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ